فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خلافت کے زمانے میں، صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا تھی، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے خلافت کے بعد جو ہے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو صبح وہاں سارا کام کیا ہوا ہے، دوسرے دن چلے گئے پھر بھی کام کیا ہوا، تیسرے دن دیکھا تو روز پہلے میں اس بڑھیا کی خدمت کرتا تھا، آنکھوں کی بینائی سے محروم تھی، اور اب جو ہے وہ کوئی اور صبح کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ اس سے پہلے اگر صبح 7 بجے جاتے ہیں، اب 6 بجے، 6 سے 5 پہلے یہ ٹائم میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یعنی جلدی جانے کی کوشش کی، جتنی جلدی جاتے ہیں پہلے سے وہاں اس بڑھیا کا کام کیا ہوتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، پانی بھی رکھا ہوتا ہے۔ ایک دن رات بھر بیٹھ گئے انتظار میں، فاروق اعظم دیکھ تو لوں مجھ سے پہلے آ کر یہ کام کون کرتا ہے، تو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اور آ کر جو ہے وہ بڑھیا کا کام کر، فرمایا بس میری بس ہو گئی، آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، آپ کا مقابلہ امیر المومنین ہے اور محلے کے اور مدینہ منورہ کے بڑھیا کے جو ہے کہ جا کر یہ کرتے۔ اور آج کل ہمارے امیر المومنین کے دیکھو، ہمارے امیر المومنین چاہے کوئی بھی امیر المومنین ہو، تو ہمارے ہاں کی عوام پیس رہی ہے آٹے کے لیے، جو کچھ ہے آپ سب دیکھ، میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگر کسی چیز میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارے وزراء کے الاؤنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام پیس سے پیس۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میری جب تنخواہ مقرر کی گئی، مجھے اتنی میری تنخواہ مقرر کرو ایک مزدور کی ہوتی ہے، آج مزدور کی اجرت اگر 15,000 ہے، 25,000 ہے، جتنی مجھے نہیں معلوم، تو کرو نا کہ ہمارے جو ہے پرائم منسٹر کی بھی تنخواہ 25,000 رکھو، ہمارے جو ہے وہ چیف جسٹس کی تنخواہ بھی 25,000 رکھو، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تنخواہ بھی 25,000 رکھو۔ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور قرضوں پہ قرضے ہو رہے ہیں، ایک سال کے اندر پاکستان کہاں تک پہنچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے پاکستان کو رمضان کی 27ویں تاریخ کو بطور نعمت کے عطا فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ کے ریاست کے بعد یہ دنیا میں واحد نقشہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں موسم، یہاں کی مٹی، یہاں کے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ بھی عطا فرمایا، کچھ خاندان بھی عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی وجہ سے جو کچھ خاندان بھی عطا فرمایا، وہ سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں تو دائیں بائیں نکل گیا۔ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور کی تنخواہ لے رہے، ایک مزدور کی تنخواہ۔ اور آگے ایک اور بات کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ذرہ برابر ایمان اسلام کے لیے کوئی چیز جو ہے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ سب سے زیادہ محبوب آپ کی اولاد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ گھر تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور کی بیوی ہے، میاں بیوی میں آپس میں باتیں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں، رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو شوہر ہیں، زوج ہیں، تو شوہر کے ساتھ تو باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ اونچا بولا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اونچا بولا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تھپڑ مارنے کے لیے آستینیں چڑھا لی، اور فرمایا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے زبان اونچی کر، آواز اونچی کر رہی ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ جب صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر فرمایا، دیکھا میں نے تجھے تیرے ابا سے کیسے بچایا ہے۔ تو والد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹی اونچا بولے، یہ برداشت نہیں ہے۔ دوسرے بیٹے ابوبکر، حضرت عبد الرحمن، بدر کا جب معرکہ ہوا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، کہنے لگے ابا جی بدر کے موقع پر نا آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے جو تلوار پیچھے کر دی۔ قسم کھا کے کہا اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ آتا، اللہ کی قسم تیرا سر قلم کر دیتا۔ ایمان اسلام محمد کے علاوہ صدیق صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں، آپ کے علم میں ہے اتنا رحم دل
دل، اتنا رحم دل صدیق اکبر باپ نے ایمان نہیں لایا تھا، فتح مکہ کے منہ پر ایمان لایا ہے، ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، دھکا دے کر وہاں گرا دیا، حضور کے سامنے آ کر عرض کر دیا تو آپ نے واقعتاً دھکا دیا؟ جی میں نے دے دیا تھا، میرے پاس ہاتھ میں تلوار نہیں تھی یا رسول اللہ، میں تو سر قلم گا۔ نہیں ابا جی کو ایسا نہیں کرتے ہوتے، ابا جی کو ایسا نہ کرے۔ یہودی کو دعوت دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک مجمع ہے یہ مدینہ منورہ میں، اور ایک یہودی نے کہا کہ ہمیں تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دینا چاہے، یعنی کسی کو صدقہ خیرات دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر فرمائے، تمہارے خدا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ رکھ کے تھپڑ مارا، کہا اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا میں تجھے تیرا سر قلم کر دیتا۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، رحم دل ایسے ہیں لیکن اشداء علی الکفار بھی ایسے ہیں، جہاں ایمان کی غیرت کی باری ہو وہاں یہ نہیں ہوتا۔ ہم صلح کل بنے ہوتے ہیں، آج کل جو ہے نا صلح کل بنے ہوتے ہیں، دفتر میں جہاں کام کریں تو وہاں جیسا چاہے جو چاہے کرے، کرسمس کا کیک بھی کاٹیں، وہاں اس کو مبارکبادیں بھی دے دیں۔ شریعت نے جہاں جتنا ہمیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی، معاشرت کی اجازت دی ہے اتنا ہے، وہاں سے آگے جو ہے سرحد بند ہے۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما لے۔